السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات ود زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا، لیکن جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کو ہونے سے کون روک سکتا ہے۔ میں ایکچولی بات کر رہا ہوں جی، عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا ہے جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر کی جو کرسی خالی ہو گئی ہے اس کے اوپر پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب نے بھی کوئی بات چیت کی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کے پی کی اسمبلی آج کا دن دیا ہوا ہے، آج دیکھتے ہیں کہ کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ کس قسم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو لے کر چل رہے عمران خان صاحب۔ اور آخر میں بات ہوگی پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کی بڑی خطرناک قسم کی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو سٹارٹ کریں گے اپنے ولاگ کو، جو میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر کچھ ہونا ہو تو اس کو روک کون سکتا ہے، اور ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 8 ماہ میں لوگوں کو بہت جو ہے وہ جوش اور ولولہ اپنے سپورٹرز کو دلوایا، اور خاص طور پر جب وہ 26 نومبر کو 2022 کو انہوں نے اپنے جلسے کے اندر کہا کہ وہ اسمبلیوں کو چھوڑ رہے ہیں، کہا استعفے تو انہوں نے نیشنل اسمبلی اور باقی جگہوں سے پہلے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن اب کی بار وہ لگ رہا تھا کہ سیریس ہیں۔ تو کل جناب خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلیز میں دوبارہ واپس جائیں۔ تو اب میرے جتنے بھی دوست احباب جو یہ کہتے تھے کہ خان صاحب ایسے ہیں اور خان صاحب ایسے ہیں، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے نا کہ اگر کہیں بھی یو ٹرن لینا پڑتا ہے سیاست کے اندر تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر خان صاحب ایسا کچھ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پچھلے 8 ماہ کی ان کی پرفارمنس سے تو جب سے وہ اپوزیشن میں آئے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جو بھی چال پولیٹیکل چال چلتے ہیں وہ بالکل بینگ آن، یعنی کہ 100% درست ہوتی ہے۔ جو ان کے اوپوننٹس ہیں، یعنی ان کی جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم، وہ اس وقت بالکل کلو لیس ہیں۔ وہ جو مرضی کر لیں، خان صاحب کی نہ جو شہرت ہے اس میں کمی آتی ہے، اور نہ ان کو خان صاحب کی جو چالیں ہیں، جو سیاسی چالیں ہیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پنجاب کے کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں، یہ والا معاملہ جو ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس سیناریو ہوگا خان صاحب کے لیے۔ اگر تو جو نام ان کی طرف سے اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے جو گئے ہوئے ہیں ان میں سے ہی کوئی نام سجیسٹ جو کیا گیا ہے سی ایم کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ مزید ایگریسو ہو کر کھیلیں اور باقی ساری چیزوں کو دیکھیں۔ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جب یہ دونوں اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں گے تو پھر شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور ایک آدھ بندہ اگر آگے پیچھے ہو گیا تو رن آف الیکشن کے لیے بھی تیاریاں سننے میں آ رہی ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ہوں گی، اور اس کے بعد یعنی پلاننگ آپ چیک کریں خان صاحب، مطلب پورا اٹینشن ٹو دا ڈیٹیل ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور رن آف الیکشن میں واپس پی ٹی آئی آتی ہے تو جیسے ہی آئیں گے ساتھ ہی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، یعنی انہوں نے پورا ایک روڈ میپ دے دیا ہوا ہے۔ پھر ان کو جس قسم کی کنفرمیشن ہے، یہ بات آپ کو خان صاحب کو پورے اس کے نمبر دینے پڑیں گے کہ بات سچ ہو جھوٹ ہو، ان کی جو کنوکشن ہوتی ہے، اب وہ جس طریقے سے جس اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ میں مارچ یا اپریل کے اندر ڈیفینیٹلی الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں، اس سے لگتا ہے کہ جناب بالکل خان صاحب کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ایشورنس ضرور ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں نا، ان سے کچھ بھی نہیں ہو پڑنا۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے اندر ہو، جو رولنگ پارٹیز ہوں، ان کو بھی کرٹیسائز کیا جائے لیکن آبجیکٹیولی کیا جائے۔ اب میں بات کر رہا ہوں اس وقت یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم کی میں بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اور فضل الرحمان صاحب، اب انہوں نے آپس میں جو رابطہ کیا ہے وہ لیٹسٹ رابطہ ہوا ہے جی چیف منسٹر جو پنجاب کے ہیں اس کے لیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے بیسیکلی باقی دونوں حضرات سے بات چیت اس لیے کی ہے کہ کس نام کے اوپر جو ہے اتفاق ہوگا، یا ایسی بہت ساری چیزیں۔ ملک احمد خان صاحب کا بھی آج بیان سامنے آیا، انہوں نے یہ کہا، ان کی ٹویٹ بھی سامنے آئی ہے کہ جو احسن بھون صاحب ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کا نام کنسیڈر کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی وکلاء کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے ایکسکیوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی نام جو ہم نے فائنلائز کیے ہیں وہ سامنے لانا مناسب نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو پی ڈی ایم اس وقت ہے کلو لیس۔ خان صاحب وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کبھی ان کو ریورس سوئنگ کراتے ہیں، کبھی ان کو باؤنسر کراتے ہیں، کبھی ان کو یارکر کراتے ہیں، اور ان کے پاس کسی چیز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ الزامات کی سیاست چل رہی ہے۔ اب 2 دن سے بات ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان واپس آ رہی ہیں اور وہ پارٹی کی تنظیم سازی کریں گی۔ بھائی
کون سی تنظیم سازی ہوگی؟ دوبارہ سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کا تو بیانیہ ہی نہیں ہے، نیریٹو ہی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی کنٹینڈڈ ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا صوبہ بھی سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے دوبارہ وہاں الیکشنز جیت جانے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کر لیا۔ کے پی کنسرن اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون ہے یہ وہاں پر بالکل موجود ہے ہی نہیں، تو وہاں تو پی ٹی آئی کا اور بیسیکلی اے این پی کا مقابلہ ہونا ہے، اور پی ٹی آئی نے دوبارہ موسٹ پرابیبلی جیت جانا ہے۔ بات آ گئی پنجاب کے اوپر، تو پنجاب جس کا گڑھ ہے ان کی خیر سے کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں، بڑے ناراض ہوئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ سے جو ہے وہ پنجاب کی صدارت لے رہے ہیں نون کی، اور انہوں نے کہا ہے لوگوں کو کہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 2023 جو الیکشن کا سال ہے اس وقت، آپ اس چیز کو اگر نوٹس کریں، خان صاحب پچھلے 8-9 ماہ سے الیکشن موڈ کے اندر ہیں، انہوں نے تقریباً 70 سے 80 چھوٹے بڑے جلسے کر دیے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر باتیں انہوں نے جس طریقے سے اتار دی ہیں، اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی تک تو کوئی چیز آئی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی قسم کی جو ہے نا نیریٹو بلڈنگ کر پائیں گے، اور اگر ان کو 2023 کے الیکشن میں اچھا پرفارم کرنا ہے تو بڑی ہی تگڑی قسم کی جو ہے وہ کیمپین چلانی پڑے گی، میڈیا مینجمنٹ کرنی پڑے گی، سوشل میڈیا پریزنس کو بڑھانا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈنڈے سوٹے کے دور کے لوگ جو ہیں، اولڈ سکول پالیٹکس کرنے والے، یہ چیزوں کو کس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں، یا یہ ابھی بھی اسٹیٹس کو میں ہی چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جس طریقے سے مطمئن طریقے سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ والے اور یہ کولیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کا تو ان کو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا احساس ہے، یا عام لوگوں کا کسی قسم کا احساس ہے۔ باقی جہاں تک رہ گیا اپنے معاملات سیدھے کرنے کے، وہ ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک جو ہوتا ہے اس کا کیس یا ختم ہو جاتے ہیں، یا اس کو بیل مل جاتی ہے، یا اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ میرے خیال سے جتنے بھی پی ڈی ایم والے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو، جبکہ جو وقت ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ زیادہ دیر یہ اولڈ سکول پالیٹکس جو ہے یہ نہیں چل پائے گی۔ اچھا جی، بات ہوگی اب کے پی کی اسمبلی کی۔ خان صاحب نے ویسے جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہیں، اور ان کی ساری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب بیسیکلی چلتے ہیں اپنے ڈیسیژن کے اوپر، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے خان صاحب نے جب اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیوں سے باہر جا رہے ہیں 26 نومبر کو، تو لوگوں کو لگا کہ شاید یہ ایک بلف کال ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ پنجاب کا جو کرائسس ہے وہ کس طریقے سے چلا۔ پرویز الہی صاحب نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ایونچولی دا سچویشن رائٹ ناؤ از کہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے، کابینہ ڈیزالو ہو چکی ہے، اور نئے چیف منسٹر کے ناموں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اگر خان صاحب نے پوری کر دی ہے تو آج کا دن ہے، ڈیڈ لائن ہے، ٹیوزڈے کا دن ہے، منگل کا دن ہے کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا۔ اندرونی کہانی جو پی ٹی آئی کے جو لا میکرز، جو ایم پی ایز جن کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیا خان صاحب نے اور انٹریکشن کیا، تو اس میں جو بات ہے وہ یہ سامنے آئی کہ شاید پرویز خٹک صاحب اور ایک دو اور لوگوں نے کہا تھا کہ منگل نہیں بلکہ 20 جنوری تک انتظار کیا جائے اور اس کے بعد اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر سیف صاحب جو کہ ترجمان ہے کے پی حکومت کے، انہوں نے کہا ہے کہ آج رات سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری جو ہے وہ گورنر صاحب کو بھیج دی جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آج رات 12 بجے جو یہ معاملہ ہوتا ہے، کیا کے پی کے گورنر جو ہیں وہ بھی پنجاب کے گورنر کی طرح اپنے آپ کو سارے پروسیس سے علیحدہ رکھتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے، دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے انگریزی میں وہ ہم استعمال کیا کرتے ہیں کہ اسٹرانگ آرمڈ، تو عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی اسٹرانگ آرم کر کے پاکستان کے تمام اداروں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرانگ آرم کر کے وہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ اب وہ اپنی مرضی سے الیکشن کی ڈیٹ بھی لیں گے۔ اس میں عمران خان صاحب کی سیاست کو بھی ظاہر سی بات ہے پورے نمبر ملنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ باقی تمام جتنے لوگ ہیں یہ اپنے شاید کچھ ایسے ان کے مقاصد ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے یہ طاقت میں صرف آتے ہیں، اور اب ان کی جب تک یہ مجبوریاں ہیں تب تک یہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، جواب دے نہیں سکتے۔ آخر میں ذرا تھوڑی سی ڈپریسنگ نیوز ہے۔ ڈپریسنگ اس لیے ہے کہ پاکستان کی جب بھی بات آتی ہے تو کوئی اچھی خبر ہوتی نہیں ہے۔ اس ملک کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے یہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر ہیں، کیونکہ یہ عوام کے لیڈر نہیں ہیں۔ بات ہے جی کراچی اسٹاک ایکسچینج کی، 1300 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں۔ یہ ہوا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہر 15 دن کے بعد پاکستان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں
اس کی وجہ سے ہمیں ہر 15 دن کے بعد اپنی جو فیول پرائسز ہوتی ہیں ان کو ریویو کرنا ہوتا ہے. ریویو کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ ان کو بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیسے واپس کرنے ہیں، بہت ساری جو ہے شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن پچھلے تقریباً 2 ماہ سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے پیٹرول پرائسز جو ہیں اور جو فیول پرائسز ہیں ان کو ریز نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر 15 دن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو برقرار رکھا جائے گا. تو 15 تاریخ کو اب بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو اب لائکلی ہوڈ یہ ہے، چانس یہ ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں اور جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے نا نیگیٹو رجحان ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ جو کرنٹ حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ریمیڈی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. شاید یہ ٹائم ہے کہ پاکستان میں سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھا جائے اور پاکستان کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ اگر پاکستان رہے گا، پاکستان اچھے طریقے سے پراسپر کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ اپنا اور آس پاس سب کا خیال رکھیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ بہت سی خبروں کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.